بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کے دو انمول پھول اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے بچپن کے کچھ خوبصورت واقعات جانیں گے۔ امید ہے کہ یہ واقعات آپ توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سنیں گے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے، جن سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے دشمنی کرے گا اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش 4 ہجری کو ہوئی۔ امام حسن اپنے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لائے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو گود میں لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور جب 1 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام جعفر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حسین ہے، یہ نام مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے آپ کی آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت کی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، میرا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی سو چکے تھے، جبکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھنے لگی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ، آپ لیٹی رہو، اور پھر خود آپ نے ایک برتن لیا اور آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر سو گئے۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آ گئے، اور پھر چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ گئے اور کھیلنے لگے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو دونوں بچے آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اور تب تک انتظار کیا جب تک دونوں آپ کے اوپر سے اٹھ نہ جائیں۔ آپ نے خود سے سجدہ ختم نہیں کیا جب تک یہ بچے اترے نہیں، اس وجہ سے کہ کہیں آپ سجدہ ختم کریں اور آپ پر سوار امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو شک ہونے لگا کہ کہیں آپ پر وحی تو نازل نہیں ہوئی، یا پھر آپ کی رخ مبارک تو پرواز نہیں کر گئی۔ یہ تھی ہمارے نبی کو اپنے نواسوں سے محبت۔ دوستو، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جلدی سے میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ پر پہنچ کر دیکھا
کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے لپٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ کھڑا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دور جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس سانپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں چلا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر دونوں بچوں کو گلے لگایا اور پیار سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے یہ منظر دیکھا تو بچوں سے کہا کہ بچوں، آج تو تمہاری سواری بہت اچھی ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج صرف سواری ہی نہیں بلکہ سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے ہیں، تو آپ نے آگے بڑھ کر حسین کو گود میں لینا چاہا، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسکراتے ہوئے آپ کے پیچھے آ رہے تھے۔ پھر آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر آغوش میں لیا اور ماتھے پر بوسہ کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، حسین رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہو۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بچپن نہایت تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں غیبی مدد آتی رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے امی جان، کل عید ہے، مدینہ کے تمام بچے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت پریشان ہوئی اور اپنے بچوں کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دی تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادوں کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا کہ فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بابا جان آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لایا تھا وہ جبرائیل امین تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے بچوں حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور جسے میں دوست رکھوں گا اس سے خدا دوست رکھے گا اور نعمتوں سے سرشار کر دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو ان سے دشمنی کرے گا میں اس سے دشمنی کروں گا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ خوبصورت واقعات کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے اسلامک واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو ضرور آن کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔